اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر انسان کی زندگی اور اس کی موت ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ جب تک کسی جان میں، جاندار چیز میں جان باقی رہتی ہے تو کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اس کی حیات ہے۔ جب اس کی جان نکل جائے تو اس کو ممات اور موت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، دوسری جاندار چیزیں بیمار بھی ہوتی ہے، صحت مند بھی ہوتی ہے۔ کسی کو بخار ہوتا ہے، کسی کو کیا بیماری ہوتی ہے، اور کبھی اس بیماری سے تندرست ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اسی طرح آدمی بیدار بھی ہوتا ہے، سویا ہوا بھی ہوتا ہے۔ فلاں شخص سو رہا ہے، وہ اس وقت نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے، اور کوئی جاگ رہا ہے، یہ ضدین ہے۔ اسی طرح بیدار بھی ہوتا ہے، غافل بھی ہوتا ہے، توجہ نہیں رہتی تو اس کا حس کام نہیں کر رہا، غافل ہے۔ متوجہ ہے، حس کام کر رہا ہے، بیدار ہے۔ اسی طریقے سے کبھی آدمی زندہ ہوتا ہے لیکن ان میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر جو دل ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی کبھی یہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں مردہ دل ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاں مردہ دل ہوتا ہے۔ پوری قومیں مردہ ہو جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کوئی قوم ہوتی ہے لیکن وہ زندہ نہیں ہوتی، مردہ ہوتی ہے۔ وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس قوم کے اندر اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق اور اپنے محسن کی پہچان اور اس کا تعلق نہیں رہتا۔ جس کے اندر ایمان نہیں رہتا تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے تعلق نہیں رہتا، اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، میرا رب کون ہے، یہ مردہ ہے۔ تو یہ شخص زندگی کے ہوتے ہوئے بھی مردہ رہتا ہے، یہ اللہ کے ہاں مردہ ہے۔ قومیں بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام آتے ہیں، بعض سعادت مند اور خوش قسمت لوگ اس موت سے نکل کر زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کے ہاں وہ زندہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے دل بیمار بھی ہوتا ہے، بظاہر ہٹا کٹا آدمی تندرست صحت مند، اس کا دل بیمار ہے۔ دل بھی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بیمار ہے۔ بیمار وہ ہوتا ہے جس میں اخلاق حسنہ کے بجائے اخلاق رذیلہ آ جائیں۔ صبر ہے، دل صحت مند ہے، تندرست ہے۔ بے صبری ہے، دل بیمار ہے، دل کے اندر روگ ہے۔ خالص ایمان ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، دل تندرست ہے۔ ایمان کے ساتھ اس کے اندر شک و شبہ ہے، شکوک و شبہات ہیں، یا کسی اور کے لیے بھی کام کر رہا ہے، یا اس کے اندر تردد ہے، یا اس کے اندر زیغ ہے، تو یہ دل بیمار ہے، دل کے اندر روگ ہے۔ قرآن کریم نے، قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے پوری قوموں کے بارے میں بتایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ان لوگوں کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے دنیا کے اعتبار سے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے ظاہری ڈھانچے کو دیکھو گے کہ تو کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ بڑے بڑے تناور درخت ہیں، کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں جو دیواروں کے ساتھ لگائے گئے ہیں۔ یعنی اتنے قداور، اتنے حسین و جمیل اللہ نے پیدا کیے ہیں، جسمانی اعتبار سے اتنے تندرست، اتنے بڑے بڑے قدوں والے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کے ہاں بیمار ہے۔ اس لیے کہ یہاں سے مقصود دوسری بیماری ہے، نفاق کی بیماری، مسلمانوں کے ساتھ بغض و عداوت کی بیماری، یہ بیمار بھی ہو جائے۔ اسی طریقے سے دل بے حس بھی ہو جاتا ہے، دل غافل بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایمانی حس وہ ختم ہو جاتی ہے۔
بیداری کی لہر اس میں نہیں رہتی، بیدار نہیں ہوتا، ہر وقت غفلت میں رہتا ہے۔ وہ کون سا دل ہوتا ہے جو بیدار ہو، جس کے اندر رحم ہو، جس کے اندر شکر ہو، جس کے اندر صبر ہو؟ ایک نشانی دل کے بیداری اور زندہ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کوئی نیک عمل کرے تو نیک عمل کرنے کے بعد اس کو خوشی محسوس ہو، اس کا دل وہ جس طریقے سے اچھل رہا ہے، یہ دل کے زندہ ہونے اور اس کے تندرست ہونے کی علامت ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہوتا ہے، چاہے فقر ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے قید و بند میں ہو، نیکی کرنے کے بعد اس کا دل خوش ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے اطمینان آتا ہے۔ اور برائی کرنے کے بعد اس سے برائی صادر ہوتی ہے تو اس کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ میں نے کیا۔ کبھی تو اتنا وہ بیدار ہے، اتنا صحت مند ہے، اتنا مضبوط دل ہے کہ گناہ کا ارادہ آتا ہے تو اس سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، قریب ہی نہیں جاتا۔ کبھی تھوڑی سی کمزوری ہے، نفسانی خواہشات کی بنا پر گناہ کی لہر اس پہ غالب آ گئی، شیطان نے دھوکہ دیا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اب پھر پچھتاتا ہے، تو یہ دل کے اندر حیات باقی ہے، اس لیے یہ دل اس کو بتاتا ہے کہ یہ تو نے اچھا کیا، یہ تو نے برا کیا۔ کسی مظلوم کے ساتھ مدد کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، کسی پہ ظلم اس کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی پہ خوش ہوتا ہے، مسلمان بھائی کی خوشی پہ ناخوش ہوتا ہے، یہ بیمار دل ہے، اور مسلمان بھائی کی غم پہ یہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دوسرے کو تکلیف ہے، لیکن یہ راحم دل ہے، یہ زندہ دل ہے، یہ تندرست دل ہے، اس لیے وہ بیچارہ دوسرے مسلمان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جثے کی طرح ہے۔ اب میرا جثہ ہے، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، زمانہ بدن دے ناس تزخکارم، ہماری بدن مختلف ہی اسی، اس میں ہاتھ بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، آنکھیں بھی ہے، کان بھی ہے، سر بھی ہے، منہ بھی ہے، اعضاء ہے۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ وَإِذِ اشْتَكَى رِجْلُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، جب آنکھ میں کوئی بیماری آتی ہے، آنکھ دکھتی ہے، اس میں تکلیف ہے، اس میں درد ہے، پورے جسم میں درد رہتا ہے، اور اگر اس کے ٹانگوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ کئی مہینے ہو گئے، تقریباً 4 مہینے سے زیادہ، میرے دونوں ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے درد رہتا ہے، پورا جسم پہ درد ہوتا ہے۔ رات کو کبھی دن کو بھی نیند نہیں ہوتی، رات کو بھی نیند نہیں ہوتی، رات کو 1 گھنٹہ میں سوتا ہوں، پھر اس کے بعد جاگ جاتا ہوں، کچھ کم 12 بجے۔ میرے باقی اعضاء کیوں نہیں سوتے؟ حالانکہ درد تو میرے ہاتھوں میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی جسم سے اس کا تعلق ہے۔ جس جسم کے اندر آنکھیں ہیں تو اسی کے اندر ہاتھ بھی ہے، جب ہاتھ میں درد ہے تو آنکھیں بیچارے ان کے لیے جاگی رہتی ہے، جس جسم کے اندر پیر ہیں تو اسی میں ہاتھوں میں درد ہے، تو اس کی وجہ سے پیروں میں بھی آرام نہیں، کانوں میں بھی آرام نہیں، سر میں کے اندر بھی آرام نہیں، دماغ بیدار رہتا ہے ہر وقت۔ کبھی کبھی کافی 2 دن کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، پھر وہ بھی دردوں کے ساتھ۔ یہ میں مثال لے رہا تھا آپ حضرات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں کی مثال جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد کی طرح ہے۔ جب اس کے کسی ایک عضو میں درد آتا ہے تو پورا جسم وہ درد مند رہتا ہے، اس کے لیے لرزتا ہے۔ تو جب کسی بھی مسلمان پر دنیا کے اندر، میرے گھر میں صرف نہیں، میرے محلے میں نہیں،
میرے گاؤں میں نہیں، میرے شہر اور ملک کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر کسی جگہ مسلمان پر تکلیف آئی، کسی دوسرے مسلمان کو پتہ چلا، اس کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کے غم کی وجہ سے یہ غمگین رہتا ہے، اس کے دکھ کی وجہ سے یہ دکھیارا رہتا ہے، اس کے خوشی کی وجہ سے یہ خوش رہتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو مسلمان، چاہے فلسطین کے اندر ہو، چاہے برما کے اندر ہو، چاہے افریقہ کے اندر ہو، چاہے دنیا کے کسی اور ملک کے اندر ہو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کل سے کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ فلسطین نے الحمدللہ یہودیوں کو خوب مارا، اور ایسا میرے خیال میں سن 1948 سے لے کر ہم چھوٹے چھوٹے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہمارے گاؤں کے ایک مولوی صاحب تھے، بڑے مولوی صاحب، زمون بگلی کے زمون پہ علاقہ کے زمون پہ عرف کے چغٹ عالم من وغت منگ مولئی سے وایو مولئی سے زمون بگلی کے مولئی سے وہ مولانا لطف اللہ پشاوری، مولانا بن نوری رحمہ اللہ کے دوست تھے، مولانا لطف اللہ پشاوری بہت بڑے عالم۔ اس زمانے کے اندر میں چھوٹا تھا، وہ نماز پڑھاتے تھے عیدگاہ میں، عیدین کی، عید الفطر کی، عید الاضحیٰ کی، وہ بڑے عالم تھے۔ دوسرے نمبر پہ میرے استاذ تھے مولانا عبد الحنان صاحب رحمہم اللہ، دونوں چلے گئے، پھر وہ نماز پڑھاتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو فلسطین کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے تھے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ فلسطین گویا کہ بنا ہی اسی طریقے سے کہ اس میں جھگڑے ہی جھگڑے رہتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، یہودی ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سے بڑا دکھ پہنچایا مسلمانوں کو۔ یہ وہ قوم ہے یہود کہ جن کو دنیا میں جگہ نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان کو عزت نہیں ملتی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ وہ قوم ایک مسلمان قوم کو جو چھوٹے ہیں، تعداد میں کم ہے، وہ مار رہے تھے، مجاہدین وقتاً فوقتاً اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور کل الحمدللہ جو ان یہودیوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا تو وہ اچھا خاصا، میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کا دل خوش نہیں ہوگا، اور جو مسلمان ایسا ہے کہ جس کا دل خوش نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ اس کا ایمان کس درجے میں ہے، اور یا اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے، یا ان کو ان کی خوشی بھاتی نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، جب سنتا ہے کچھ اور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے تو یہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچے، اس لیے کہ یہ ایک مسلمان کی خوشی ہے، مسلمان کی خوشی سے دوسرے مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں کہ وہ مسلمانوں کی فتح کا نہیں ہے، اہل کتاب کے فتح کا ہے، جینے کا ہے، غالب آنے کا ہے، جو بنسبت دوسرے کافروں کے زیادہ تھوڑے سے دین کے اندر اللہ کے قریب تھے۔ ہوا ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اس زمانے کے اندر دو بڑے ملک تھے اس زمین پر، ایک کا نام تھا فارس، اس کا مرکز تھا ایران، اور آس پاس کے علاقے بھی فارس کے ساتھ تھے، دور دور تک۔ عراق بھی ان کے قبضے میں آتا تھا، شام کے علاقے بھی ان کے قبضے میں آتی تھی، سعودی عرب کا جو جزیرہ ہے اس کے بارڈر اور کناروں پہ جو علاقے ہیں وہ بھی قبضے میں آتے تھے، البتہ مکہ اور مدینہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اقتصادی حوالے سے، معاشیات کے حوالے سے یہ کوئی ترقی یافتہ شہریں نہیں تھی، اس پر قبضہ نہیں ہوتا تھا۔ تو فارس اور دوسری طرف روم کا پائختہ قسطنطینیہ تھا، پھر وہاں سے منتقل ہو کے شام کے علاقے کے اندر آیا، حمص کے اندر۔ یہ دونوں حکومتیں آس پاس میں ٹکراتی تھی، بڑی بڑی حکومتیں تھی، بہت زور تھا اس زمانے میں ان کے پاس۔ ان کی مذہبی حیثیت یہ تھی کہ جو فارس کے لوگ تھے وہ مجوسی تھے، وہ آگ کو پوجتے تھے، آتش پرست تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ہزارہا سال کسی ایک جگہ میں ان کی آگ جلتی تھی، بجھتی نہیں تھی، نہ دن کو نہ رات کو،
جس وقت کوئی آتا تو جلدی آتی، وہ کہتے یہ ہمارا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ یہ مشرکین کی طرح تھے، اس سے بھی بدتر۔ دوسری طرف جو روم کے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ کتاب کو مانتے تھے۔ ان کی کتاب تھی تورات اور انجیل، اس لیے کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل کا حصہ شرعی احکام کے اعتبار سے وہ تورات کے احکام تھے، تو ان کا اس پہ عمل تھا۔ تو یہ تھوڑی سی ان کی بنسبت ایمان اور آسمانی مذاہب کی طرف مائل لوگ تھے۔ ان کی لڑائیاں رہتی تھی، کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ غالب آ گئے، کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ غالب آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی تھی، اس زمانے کی بات ہے کہ ان کے درمیان میں بڑی سخت جنگ ہوئی، جس میں کسرا یعنی فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ غالب آیا قیصر کے اوپر جو روم کا بادشاہ تھا، اور ان سے ٹکر لیے اور بڑی سخت شکست تھی، یہاں تک کہ جو عراق اور آس پاس کے شام کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے ان سے لیے، اور ترکی کے علاقے بھی ان سے لیے، قسطنطینیہ میں ان کو دھکیل لیا، وہ سارا علاقہ ان سے لیا۔ مشرکین بڑے خوش ہوئے، اور مسلمان جب ان کی خبریں سنتے تھے روم کی کہ وہ غالب آئے تو یہ خوش ہوتے تھے، اور اگر مجوس کے بارے میں سنتے، ایرانیوں کے بارے میں، فارس والوں کے بارے میں کہ وہ غالب آئے تو پریشان ہوتے، اور کافر فارس والوں کی خوشی سے، فتح سے خوش ہوتے، اور ان کی ہزیمت اور شکست سے ناخوش ہوتے۔ جب یہ جنگ ہوئی اور رومیوں کو انہوں نے دھکیل لیا تو مکہ کے مشرکین بڑے خوش ہوئے، تالیاں بجائی اور خوشیاں گلیوں کے اندر جو ہے وہ منائی گئی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مسلمانوں کو انہوں نے تانے دیے کہ دیکھو تمہارے کتاب والے، آسمانی کتاب والے، ان کو کیسا مارا، کیسا لگایا۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کچھ آیتیں اتری، سورہ روم کی ابتدائی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للہ الامر من قبل ومن بعد۔ الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے قریب کے علاقے میں، اور وہ ابھی مغلوبیت کے بعد تھوڑے عرصے کے اندر، بضع سنین، چند سالوں کے اندر پھر وہ غالب آ جائیں گے، چند سالوں کے اندر پھر غالب آئیں گے۔ جب یہ خبر نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات صحابہ کرام کے سامنے، جو موجود حاضرین تھے ان کے سامنے سنائی، تو صحابہ تو بڑے پریشان تھے، لیکن جب یہ سنا کہ چند سالوں کے اندر وہ غالب آئیں گے، صحابہ خوش ہوئے۔ اور چند سال، بضع سنین، عربی زبان میں ان کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ زمانے کے مسلمان تھے، بڑے پکے، وہ مشرکین کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ چند سالوں کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں رومی، وہ تمہارے ساتھیوں پر غالب آئیں گے۔ مشرکین ہنسے، بڑی ہنسی، مذاق اڑائی، ٹھٹھے کیے، مسخرے کیے کہ دیکھو ان لوگوں کو، وہ چند سال نہیں 100 سال میں بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، آپ چند سال کا کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا شرط لگاتے ہیں، اس زمانے کے اندر شرط لگانا جائز تھا، جس طریقے سے آج کل کہتے ہیں میں اتنے دوں گا، اور اگر وہ ہارا تو تو، میں اتنے دوں گا اگر وہ جیتا تو تو، اس طریقے سے شرط لگائی۔ یہ شرط لگانا اس زمانے میں جائز تھی، اب حرام ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لگاتے ہیں۔ 7 سال کی میعاد مقرر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہ نہیں 7 سال نہیں 9 سال کر دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند بضع کا اطلاق عربی زبان میں کس پر ہوتا ہے؟ 9 تک، تو آخری حد لگاؤ، اس لیے کہ پتہ تو کچھ نہیں اللہ جل شانہ کہ ہاں کیا لکھا ہے، لیکن اللہ پاک نے بضع کا لفظ استعمال کیا۔ تو انہوں نے جا کر کہا کہ 9 سال، انہوں نے کہا 9 نہیں آپ 100 سال بھی لکھ دیں، 100 سال کے اندر بھی نہیں ہوتا، اور شرط ہم 100 سال کے لیے بھی رکھتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں بس 9 سال کی مدت ہے۔ کاغذ لکھا اور اس میں جو شرط تھا وہ تھا کہ 100 اونٹ، اگر رومی 9 سال کے اندر اندر جیت گئے تو تم لوگ 100 اونٹ ہمیں دو گے، صدیق اکبر نے فرمایا، اور اگر فارسی غالب آ گئے
نہیں جیتے یہ لوگ تو پھر ہم 100 اونٹ تمہیں دیں گے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بالکل ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ لوگ مکے میں دکھ پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 13 نبوی میں یہاں سے کوچ کیا، ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صحابہ کرام بھی چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ پہنچے، صحابہ کرام پہنچ گئے۔ وہاں جب ہوئے تو دوسرے سال جنگ بدر پیش آئی۔ بدر کی جب جنگ ہوئی، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے غلبہ عطا فرمایا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر لکڑ، پتھر، تلواریں کم اور 2 گھوڑے تھے اور لکڑ اور پتھر تھے، اسی پر جنگ ہوئی، مشرکین کو اسی پر مارا۔ 70 مشرک قتل ہوئے، 1000 تعداد تھی، مسلمانوں کی تعداد 313، اور 70 مشرکین کو زندہ پکڑ لیا۔ بڑے بڑے سرغنے ان کے مارے گئے، اس میں ایک ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے کے سارے سردار تھے، یہ سب قتل ہوئے۔ بڑا نقصان ہوا مشرکوں کا، بڑی پریشانی ہوئی، بڑا دکھ پہنچا۔ وہ مدینہ سے، بدر سے واپس آ گئے مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچ گئے تو اس وقت خبر آئی کہ وہاں رومی فارس کے اوپر غالب آئے۔ رومی اہل کتاب فارس یعنی مجوسیوں کے اوپر غالب آئے۔ جب یہ خبر آئی تو مسلمانوں کی خوشی میں اضافہ ہوا، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور صدیق اکبر نے جا کر، اور مکہ کے مشرک مزید پریشان ہوئے، صدیق اکبر نے جا کر وہ شرط ان سے وصول کی، 100 اونٹ ان کو دی۔ اس زمانے کے اندر کافر بھی جب ایک دفعہ وعدہ کرتا تھا تو پھر اس کو نبھاتا تھا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اس میں سلام مشورے دیے، اور یہ بظاہر اس زمانے میں نصارہ کی جیت تھی، ان کا مقابلہ تھا، لیکن مجوسیوں تھا۔ نصارہ آسمانی کتاب والے تھے، اس زمانے میں ان پر بھی یہ فرض تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن بنسبت مجوسیوں کے وہ آسمانی کتاب کو مانتے تھے، پیغمبروں کو مانتے تھے، اس لیے مسلمان ان کی خوشی سے خوش ہوتے۔ اب ایک مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور اس کی خوشی پہ مسلمان خوش نہ ہو، یہ مسلمان کیسے؟ یا پوری قوم ہو مسلمانوں۔ اب تک جو ظلم ہوتا رہا، یعنی یہودیوں کی طرف سے الگ اور مسلمان حکمرانوں کی طرف سے الگ، کسی نے بھی ان بیچاروں کا ساتھ نہیں دیا۔ اپنے اندر سے جماعتیں بنتی گئی، مجاہدین کی بنتی گئی، کچھ مقابلہ کرتے گئے۔ اللہ جل شانہ نے یہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، وہ ہوائی جو حملہ کیا تو وہ ان کے راڈاروں کے اندر نظر نہیں ہے، پتنگ ہے، اڑ رہے ہیں، ان کے علاقوں میں جا کر گر رہے ہیں، انہوں نے حملہ کیا، زمینی حملہ کیا، تو اللہ پاک نے موقع دیے ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کل ہم نے خبر سنی، مجھے تو بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اسی وقت پیسے بھی تقسیم کیے، 50 روپے کے نوٹ، ہماری یہی طاقت ہے۔ ٹافیاں بھی تقسیم کی، قیمتی ٹافیاں تقسیم کی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جو مجلس ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ دل زندہ دل ہے جس کے اندر کسی مسلمان کی ترقی سے خوشی محسوس ہو، کسی مسلمان کی پریشانی سے خف کیا جائے، کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، اس کے دل میں دکھ ہو، یہ تڑپتا ہو، کس طریقے سے میں اس مسلمان کو اس مظلوم ظالم کے ظلم سے نکال لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی مدد ہم جانتے ہیں، ہم آج کل مظلوم کی مدد بھی نہیں جانتے۔ مظلوم کی مدد میں، ان کے تعاون میں 1-2 الفاظ بھی مسلمان حکمران بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں، اقوام متحدہ سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں، فلاں سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ تعالی رزاق، پیدا کرنے والا، خلاق، وہ موجود ہے، اس کے باوجود تمہاری نظریں یہود و نصارہ کے اوپر جھکی ہوئی ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری دوستی
وہ چھوڑ دیں گے، ہمارے ہاتھوں سے وہ ہاتھ نکال لیں گے، ہمارا ساتھ پھر کون دے گا؟ یہ ایمان نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ ایمان ہوتا تو اپنے رب کے ساتھ توکل ہوتا۔ آدمی بیمار ہو جائے تو یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے شفا نہیں ملتی اللہ کی طرف سے، یہ ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے کہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر بظاہر علاج میرا کر سکتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو دوائی میں گھر سے لے رہا ہوں شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق میرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے ہر طریقے سے دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے حق میں کچھ نہ کہنا۔ کافر ملک، میں نے سنا کہ روس نے حمایت کی، کافر ہیں، دہریے ہیں، کمیونسٹ ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے دنیائی مفادات کے لیے کی، دنیائی مفادات۔ ہم اس پہ بھی نعرے لگاتے ہیں کہ روس زندہ باد۔ دنیا کی مفادات یہ ہے کہ وہ خود یوکرائن کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یوکرائن ایک ملک ہے، ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ اس کا حصہ تھا، ابھی اس نے آزادی لی، وہ پھر چاہتا ہے کہ میری حکومت اس پہ آ جائے۔ فلسطین وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا نقشہ ہے وہ نقشہ ہمیں مل جائے۔ جو ہمارے ملک کے حصے تھے جس میں یہود آبادکار غاصبین میں کہوں گا، وہ غاصب آئے ہیں، وہ ہمارے علاقوں کو خالی کر دیں۔ اب مجاہدین نے جہاں جہاں حملے کیے انہی علاقوں کے اندر کیے، انہی علاقوں کے اندر کہ جہاں وہ ان کے پرانے علاقے تھے وہاں پر حملے کیے۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے خالی کرو کم از کم۔ مسلمان اس وقت جب دشمن آ جاتا ہے تو کم از کم دفاع تو کرتا ہے، اس میں سارے مسلمان اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہود اپنے شخص کو کسی کے ہاں نہیں چھوڑتے۔ ایک یہودی، میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ ایک یہودی کا غم یہودیوں پر اتنا بھاری ہے جتنے 500 مسلمانوں کا غم مسلمانوں پر ہو، اس سے زیادہ بھاری ہے۔ یہودی زخمی ہو کر بہت انتہائی ڈرتے ہیں اور مر کر ان کا غم بہت بھاری ہوتا ہے۔ ایک یہودی جب نیچے گر جاتا ہے تو سارے یہودی کووں کی طرح آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں۔ ایک یہودی جب اس کا کاروبار نہیں ہوتا تو سارے یہودی جمع ہو کر اس کے کاروبار کے لیے کھڑا کرتے ہیں، سرمایہ دیتے ہیں، اس کا کام چلاتے۔ یہودی کے اندر میرے ذہن کے اندر اس وقت جو اسرائیل ہے اس میں کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ غیرت نہیں ہے جو لوگ اس کو استعمال، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، ایک کوکا کولا، ایک کوک کی جو آمدن ہے یہودیوں کو پہنچتی ہے، اس سے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے کام نکال رہے ہیں، اور یہ سارے مسلمان کے دسترخوان پر ہوتے ہیں، ان کے اپنے دسترخوان پر نہیں ہوتے، وہ نہیں پیتے، یہ مسلمان پیتے۔ جس کے بارے میں نے سنا کچھ عرصہ پہلے، مجھے کسی نے بتایا، میرے پاس تو موبائل استعمال میں نہیں رہتا، انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی زہریلی سی چیز ہے، صرف یہ بھی صاف ہوتے ہیں، یہ بھی صاف ہوتے ہیں، جو چیزیں کسی اور چیز سے صاف نہ ہو وہ کوکا کولا سے صاف ہو جاتی۔ یہ کوکا کولا آپ کے پیٹ میں جا کر جو ہے وہ آپ کا صفایا کرتی ہے، اور میں بتاؤں ایمان کا اور اخلاق کا صفایا کرتی ہے، غیرت اور حیا کا بھی صفایا کرتی ہے، ایسا ظاہر اس میں ملا ہوا۔ یہ مسلمان پیتے ہیں، پیسے ہیں، بچے مانگتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کوک کے لیے پیسے نہ ہو، پیپسی نہ ہو، دوسری چیزیں نہیں استعمال میں لائی جاتی، یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ یہودی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ خصلت اللہ پاک نے ذکر کی کہ جب تمہیں کہا جائے کہ تم اپنے بھائی بندوں سے نہیں لڑو تو لڑتے ہو، اس کو مارتے ہو۔ تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان کو جلا وطن مت کرو، وطن سے مت نکالو، تو تم ان کو وطن سے نکالتے ہو۔ لیکن جب وہ کسی دوسرے دشمن کے ہاتھ میں قید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑاتے ہو۔ یہود یہ کرتے تھے، ان کا کوئی یہودی کسی کے ہاں، مشرق کے ہاں قید ہو جاتا تھا تو سارے یہودی جتنے قبیلے تھے، ایک قبیلہ نہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، مدینہ منورہ میں سب جمع ہو کر اس کا فدیہ دے کر اس کو چھوڑاتے تھے کہ ہمارا بندہ ہے، یہ اس کو چھوڑاتے تھے۔ لیکن مسلمان اپنے سامنے دشمن کے حوالے کرتا ہے، اس کو ننگا کر کے، یہ مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی، وہ مسلمان گرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان، یہ دل مردہ ہے، یہ دل بے حس ہے، اس دل کے اندر بیداری نہیں ہے، یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر اپنے کاروبار سے نہ نکلنا،
رجوع نہ کرنا اللہ کی طرف، اپنے بندوں کی، اپنے بھائی بندوں کی، اپنے بھائیوں کی خبر نہ لینا، ان کی خوشی سے خوش نہ ہونا، ان کی خفگی سے ناراض نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، یہ بے حسی ہے. یہ آدمی زندہ نہیں، یہ مردہ ہے. تو بہرحال اس وقت خوشی کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں، اب جو ان کو مار پڑی ہے یہودیوں کو، تو ظاہر ہے وہ اس کا بدلہ لیں گے. اللہ جل شانہ کرے وہ اس کے مقابلے میں جو بھی قدم اٹھائیں وہ سارے کے سارے بندوقیں، ساری گولیاں، سارا اسلحہ ان کے اپنی جولیوں میں گرے اور خود ہی اپنے اسلحے سے تباہ ہو. اس طریقے سے بعض لوگ اپنے اسلحے ڈبو کے اندر جو ہے وہ خود مر جاتے ہیں جب ان کو آگ لگ جاتی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا، لطیفہ سناؤں، میرے والد صاحب سناتے تھے، میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا اس لیے کہ ہمارے بچپن سے پہلے وہ پٹاخے بناتا تھا. پٹاخے یہ جو دیواروں پر خوشیوں میں مارتے ہیں، شورشوریاں، پٹاخے، وہ بناتا تھا گھر میں اور پھر بیچتا تھا بچوں کو. تو ٹوکری کے اندر جو ہے وہ باہر نکال کر پھر بیچتا تھا. گلی میں آواز دیتا تھا، پٹاخے والے ہی پٹاخے. بچے اس سے لیتے تھے. کسی بچے نے شیطانی کی تھی تو اس نے وہ دیا جلائی، یہ وہ کیا، ماچس کی تیلی نہیں، ماچس کی تیلی جلائی اور اس کو اس کے اس میں ٹوکرے کے اندر پشکرائی کی وطاغتی لے غرزولو بل او پٹاخے بل تیلے چی پشکرائی کی غرزولو پٹاخور واغشت پٹاخور واغشت داسم شرشوری لاڑشی ٹس شرشر داسم لاڑشی داسم ڈز داسم لاڑشی وے پسر بانے غشکور پروت تے تاویگی پلارا کے والد سے میں وہی والد سے میں دیر گپ پا منسر کل گل لگولو ویدا سے تاویگی وہی جی سروشو نفلاڑا سروشو نفلاڑا سروشو نفلاڑا. پرسوں میں یہ واقعہ لطیفہ کسی کو سنا رہا تھا تو ہمارے یہ پشت والے لوگ آج کل پشت نہیں سمجھتے. وہ مجھے کہتے ہیں سروشو نفلاڑا کا کیا مطلب ہے؟ حاجی منیر صاحب آپ جانتے ہیں سروشو نفلاڑا کا مطلب یہ ہے؟ آپ تو نہیں جانتے ہو کہ چلو، لیکن کوئی جانتا ہے اس کا مطلب؟ کتنے دکاندار اور تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا. یہ عجیب زمانہ آ گیا. سروش نفلاڑا کا مطلب یہ ہے کہ ان پٹاخوں پہ میرے 20 روپے خرچ ہوئے تھے اور میں نے اس پہ کمانے تھے 100 روپے، تو کتنا نفع کتنا تھا؟ 80 روپے. تو 20 روپے کے پٹاخے اس نے بیچے تھے اور باقی 80 روپے کے پٹاخے باقی تھے. وہ 80 روپے کے پٹاخے سارے جل گئے. تو یہ کہنے لگا سروش نفلاڑا. سروشو یعنی جو میں نے خرچ کیے تھے وہ سر تھا، وہ تو ہاتھ آ گیا، اور جو نفع تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو. کہتے یوں گھومتا تھا، اس لیے کہ اس بیچارے کی تو دماغ خراب ہو گیا، اس کے سارے پٹاخے اڑ گئے. تو اللہ کرے کہ ان کے اسلحے کے جتنے ڈپو ہیں ان میں آگ لگ جائے اور وہ سارا کا سارا اسلحہ انہی کے اوپر چلے، انہی کے اوپر چلے. یہ سارے یہودی مردار ہوں. انہوں نے جتنی دکھ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے، قرآن پاک میں سیرت کے اندر موجود ہے. یہ بڑے بغیرت لوگ ہیں، بڑے منافق لوگ ہیں. مشرکین بھی تھے مکہ مکرمہ میں، تکلیفیں پہنچاتے تھے، لیکن ان میں منافقت حد درجے کی ہے. مدینہ منورہ میں منافقین زیادہ تھے، مکہ میں منافقین نہیں تھے. اور مدینہ میں منافقین کن میں بنے؟ وہ یہودیوں میں بنے. سب سے خطرناک کافر وہ منافق ہوتا ہے، آپ اس پر اعتماد نہیں کر سکتے. یہ اس طریقے سے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ ہمارا یا تمہارا کوئی اس کو قتل کرے تو اس کی دیت ہم مشترک دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں مسلمانوں میں ایک مسلمان شہید ہوئے، دشمن نے وہ مارا گیا کسی طریقے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں معاہدہ ہے، اب آدھی دیت تمہارے اوپر آتی ہے، آدھی دیت ہمارے اوپر آتی ہے. وہ دیت دے دو. دیت کافی ساری ہوتی تھی، ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہے. یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں، ہم مشورہ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جگہ بنائی دیوار کے نیچے، آپ انتظار فرما رہے تھے. اوپر سے کسی کو کہا تھا، کسی یہودیوں کو، ان یہودیوں خبیثوں نے، کہ پتھر اٹھا کر اوپر رکھو چھت سے، اور جیسے یہ شخص نیچے بیٹھ جائیں تو پتھر اوپر سے گرا دینا تاکہ کچل جائے. صحابہ کرام بھی چن گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی تھی، مسکنت تھی، تواضع تھی بے حد درجے کی.
سید الرسل، خاتم النبیین، افضل البشر، سارے مخلوقات میں سب سے بہترین اور افضل ترین شخصیت، اور راستے کے اندر بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اوپر اس خبیث نے پتھر رکھا ہے، گرانے کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بتلا دیا، اللہ کے پیغمبر تھے، فوراً اٹھ گئے، صحابہ کرام کو کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ صحابہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے، نظر نہیں ہے، صحابہ بھی چلے گئے، مسجد نبوی پہنچے، یا رسول اللہ آپ تو آ گئے، آپ تو ان سے آپ نے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پتھر رکھا تھا اور میرے اوپر گرانا چاہتے تھے، اللہ پاک نے مجھے اطلاع کر دی۔ یہ اتنے گندے لوگ، کئی دفعہ آدمیوں کو بھیجا، خنجر دیے چادروں میں کہ خنجر گھوم دے، یہ منافقین انہی میں بنے تھے۔ منافقینوں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ہیلے بنائے، لیکن اللہ پاک نے بچایا۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ ہیں، اس لیے ان فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں کو چاہیے جو اس مجلس کے اندر جس کی جتنی طاقت ہے وہ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی حمایت کرے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے ان کی حمایت آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ کی آواز کسی طریقے سے وہاں پہنچتی ہے، آپ کا پیسہ وہاں پہنچتا ہے، آپ کی تعاون کسی طریقے سے وہاں پہنچتی ہے۔ آپ حکومت کے اندر کچھ ہیں تو ان میں اس کے ساتھ ہو جائے۔ دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، نوکری کی خاطر کچھ نہ بولنا، یہ بے حسی ہے، یہ مردہ دلی ہے، یہ بیدار دل نہیں ہے۔ تو بہرحال اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ یہودیوں کے شر سے ان کو بچائیں، اور جس طریقے سے غلبہ پا رہے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو غالب کر دے کہ یہودی سارے کے سارے ختم ہو جائیں، اور پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو اللہ جل شانہ ایمانی غیرت بھی نصیب فرمائے، کہ ان میں یہ غیرت بھی آ جائے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر کھڑے ہوں۔ وآخر دعوانا